علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اور بڑا عدالتی فیصلہ آ چکا ہوا ہے اور تحریک انصاف کے مزید کارکنوں کو سزا سنائی جا چکی ہوئی ہے۔ ادھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مایوسی کے دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلانے سے پہلے ایک اور محاذ پر نبرد آزما ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک اور محاذ کا سامنا ہے اور وہ محاذ ہے پارٹی کے اندر کا۔ عمران خان پہلے پارٹی کے اندر لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ تحریک کی طرف جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کو بھی تحریک انصاف کی طرح عدالتی ضمانت چاہیے، عدالتی گارنٹیز چاہیے۔ لہٰذا یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان واپس آنے سے پہلے عدالتوں سے رجوع کریں گے، عدالتوں سے اپنے والد کی ملاقات کی اجازت لیں گے، حکم نامہ لیں گے اور ساتھ ساتھ گرفتار نہ کیے جانے کی ضمانت بھی لیں گے عدالتوں سے۔ امریکہ میں موجود ہیں عمران خان کے دونوں صاحبزادے، بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی وہ کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ٹرمپ کے امریکہ سے جانے سے پہلے ان کی ملاقات ہو جائے اور پھر وہ پاکستان واپس آئیں۔ یعنی ایک ضمانت ان کو پاکستان کی عدالتوں سے چاہیے اور ایک ضمانت ان کو چاہیے امریکہ سے، اور وہ امریکہ جن سے غلامی جس کی غلامی سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آزادی کے لیے تحریک چلانا چاہتے تھے یا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ جی میں تو امریکہ سے غلامی چاہتا ہوں، پاکستان کو آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ اب اسی امریکہ سے اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور دونوں صاحبزادوں کو انہوں نے وہاں بھیجا ہوا۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے لیے بھپرے ہوئے برساتی نالے کی طرح ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک اور انہوں نے حملہ کیا انڈیا پر، ایک اور خطرناک قسم کی انہوں نے وارننگ دی ہے انڈیا کے اگینسٹ، تو وہ کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ اور کرنل جو تھے، ریٹائرڈ کرنل DHA فیز 5 میں، جو اپنی بیٹی سمیت برساتی نالے میں بہہ گئے تھے، کار میں تھے، تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی لاش مل گئی ہے، یعنی ریٹائرڈ کرنل اسحاق قاضی صاحب کی لاش مل گئی ہے، ان کی بیٹی کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی۔ میں نے کل عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا، وہ جب دیکھا تو میں ششدر رہ گیا، حیران پریشان۔ صدر زرداری کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا کہ جیل تو 2 سال کے بعد پوچھتی ہے کہ ہاں میاں کدھر۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے جو مایوسی کی دوسری وجہ PTI کے لیے، عمران خان کے لیے بنتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سزاؤں پر سزائیں آ رہی ہیں۔ 2 فیصلے 2 دن پہلے آئے تھے، 9 مئی کے، ایک سرگودا کی عدالت سے فیصلہ آیا تھا اور ایک فیصلہ آیا تھا لاہور کی عدالت سے۔ لاہور کی عدالت نے پارٹی کے جو سینئر قائدین ہیں ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی اور وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو سرگودا کی عدالت تھی، تحریک انصاف پنجاب کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر صاحب کو سزا سنائی تھی، اور احمد چٹھا صاحب کو 10 سال کی سزا تھی۔ اب ایک اور سزا یہ جی راولپنڈی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد، معاملہ ہے 26 نومبر کا۔ ایک نیا قانون بنا تھا پاپو، پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر، یہ قانون بنا تھا اور اس قانون کے تحت اب سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ PTI کے 12 کارکن ہیں، رمنا تھانے کا مقدمہ ہے ترنول، اور تھانہ رمنا اور تھانہ ترنول 2 تھانوں کے مقدمات ہیں۔ 12 کارکن ہیں PTI کے جن کو 66 ماہ کی قید سنائی گئی ہے ان کارکنوں کو۔ اور یہ جب کارکن عدالتوں کی پیشیوں پر آ رہے تھے تو وہاں انہوں نے کسی PTI کے ہی کسی سپورٹر نے وہاں پر ایک اپنا رپورٹ بنائی، ویلاگ کیا یا کچھ، تو وہ بڑا ٹویٹر پر وائرل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی PTI کے کارکن جو ہیں جن کو 26 نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا، وعدہ یہ کیا گیا تھا گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہ ان کارکنوں کو وکیل بھی فراہم کروں گا، اور ان کارکنوں کو جب عدالتی پیشیوں پر آئیں گے تو ان کو کھانا شانا اور ان کے جو اہل خانہ ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کو بھی سہولت فراہم کی جائے گی۔ لیکن انہوں نے خود وہ جو کارکن تھے اپنا پرزن وین میں، قیدیوں والی گاڑی میں، تو ان سے انہوں نے بات کی تو کارکنوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیشیوں پر تو وکیل ہی نہیں آتے۔ شاندانہ گلزار کا نام لیا انہوں نے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ہر پیشی پر آؤں گی، کھانا دوں گی، وکلا فراہم کروں گی، تو وکلا تو آ ہی نہیں رہے۔ اور یہ سارا کچھ چندہ اکٹھا کر کے کیا جا رہا تھا نا، کہ پارٹی کے کارکنوں کو رہا کروانے کے لیے، ان کے مقدمات لڑنے کے لیے ایک پراپر فنڈ قائم کیا گیا تھا، چندہ دنیا جہان میں، یہ چندہ دو 26 نومبر کے کارکنوں کی رہائی کے لیے ہم نے وکیل کرنے ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں چندہ کدھر گیا، لیکن کارکنوں کو سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔
اور زیادہ تر سزائیں عدم پیروی کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، یا پھر کوئی وکیل جو ہے نا وہ بس بیچارے عام سے وکیل کر دیے جاتے ہیں جو شاید اس طرح مقدمہ نہ لڑ پا رہے ہوں، لیکن جو خاص وکیل ہیں وہ بھی کون سا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ بھی جا کر سیاسی بیان بازیاں کر رہے ہیں نا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آج حلیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ تھے اڈیالہ جیل کے باہر، صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہے تھے، اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا مقدمے کو ایک پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر عالم یہ ہے کہ آپ نے وہ سن لیا ہوگا، اس پر بھی میں آتا ہوں، وہ کیا نام ہے ان کا، شہباز گل کی اور اعظم سواتی کی جو لڑائی چل رہی ہے۔ اب اس اعظم سواتی نے تو شہباز گل کی مطلب بزتی کر دی نا، آتما رول دی۔ تو لیکن پہلے جو اس خبر کے بعد جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹ، میں پہلے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر مختصراً بات کروں گا کیونکہ یہ ایک دوسرے کی بزتی کرتے رہیں گے یہ، کیونکہ سارے کے سارے جو کچھ کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہی کر رہے تھے۔ تو بہرحال میں اب اس پر آتا ہوں تو وہ باقی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جو 22 جولائی کو وہاں پر گفتگو کی تھی، جس کو حلیمہ خانم صاحبہ نے باہر آ کر مختلف شکل میں بتایا تھا، خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے اب وہ حلیمہ خانم کے ذریعے گیا ہے یا وہ جو وکیل ملنے گئے تھے میرا خیال ہے ظہیر عباس صاحب، ان کے ذریعے جبران الیاس کے پاس کیسے گیا، لیکن یہ بڑا یعنی مایوسی کی ایک حد جو ہوتی ہے نا، خان صاحب وہ کراس کر چکے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے اہم پیغام، 22 جولائی 2025۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا۔ کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشریٰ بیگم کے ساتھ کیا گیا۔ ابھی ہسٹوریکلی شاید بیوی والی بات اتنی ہو ٹھیک کہ بیگم نصرت بھٹو اس طرح جیل میں نہیں تھی، نظر بند ضرور تھی، لیکن جو مصیبتیں انہوں نے دیکھی یا جو بھٹو شہید کے ساتھ سلوک کیا گیا عمران خان کے ساتھ، تو اس کے ذرے برابر بھی نہیں کیا گیا، اور ہماری دعا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو۔ جو صدر زرداری صاحب کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، گردن کاٹی گئی، زبان کاٹی گئی، آج اچھا جوانی میں وہ شخص جو ہیں وہ سہارے کے ساتھ چلتے تھے جوانی میں، کیونکہ ان کی کمر تک توڑ دی گئی تھی ٹارچر کر کے، 3rd ڈگری ٹارچر دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو تو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا اور نہ لگانا چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ صدر زرداری کے ساتھ ہوا تھا یا جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، جہاز میں ہتھکڑیوں کے ساتھ باندھ دیا، نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، وہ مچھر چھوڑے جاتے تھے، چوہے چھوڑے جاتے تھے، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ان کی اہلیہ بستر مرگ پر ہیں اور وہ فون پر بات کرنا چاہتے ہیں بچوں سے، اپنی اہلیہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان سے بات نہیں کرنے دی جاتی۔ بیگم نصرت بھٹو شہید قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کرکٹ میچ دیکھنے جاتی ہیں، وہاں جالے نعرے لگاتے ہیں، وہ بھی نعرے لگاتی ہیں، ان کا سر پھاڑ دیا جاتا ہے، پھٹے ہوئے سر کے ساتھ وہ جاتی ہیں، جا کر جو اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں پنجاب کے، ان کے سامنے جا کر احتجاج کرتی ہیں، ان کے گھر کے سامنے جا کر۔ تو یہ کوئی تاریخ، یہ جب سے یہ پیدا ہوئے تب سے تاریخ شروع نہیں ہوتی سیاسی طور پر۔ تاریخ پاکستان کی بہت ظالم تاریخ ہے، بڑی خطرناک تاریخ ہے۔ جو کچھ بھٹو خاندان کے ساتھ ہوا، کوئی نہیں بچا نا خاندان میں، کوئی ایک نہیں، تینوں مرد خاندان کے، ذوالفقار علی بھٹو، میر مرزا بھٹو اور شاہ نواز بھٹو، اور اس کے بعد جو ان کی چہرہ تھی دنیا جہان میں پاکستان کا، بے نظیر بھٹو شہید، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بات کرنا، اچھا یہ مایوسی کا اظہار ہے۔ آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا بشریٰ بیگم صاحبہ نے جو کیا ہے نا، وہ کسی سیاسی لیڈر کی بیوی نے کبھی نہیں کیا۔ ارسلان بیٹا ان کو غداری میں ڈال دو کہ یہ غدار ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کرنا شروع کر دو۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی بشریٰ بی بی کی ہدایت پر کسی ٹرول سے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ان کو جیل میں رکھنا چاہیے، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کون سا سیاست کر رہی تھی جو 26 نومبر کو جتھے لے کر گئیں، مسلح جتھے لے کر۔ اب ان کارکنوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ کارکنوں کو جو سزا ہوئی ہے اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو سزا کیوں نہیں ہوئی، جتھے تو وہ لے کر گئے تھے، یہ بیچارے عام کارکن جو استعمال ہوتے ہیں ان کو سزائیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملک کی تاریخ کے مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں۔ جبر و فستائیت کا یہ عالم ہے کہ مجھے وضو کے لیے پانی
جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہوتا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو. جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا. میری کتابیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل حکام تک پہنچائی جاتی ہیں وہ بھی کئی ماہ سے نہیں دی گئی. یہ بھی زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. ٹی وی اور اخبار بھی بند ہے. بار بار پرانی کتب کا مطالعہ کر کے میں وقت گزارتا رہا ہوں، مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں. میرے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں. قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولیات بھی مجھے میسر نہیں ہیں. بار بار درخواست کے باوجود میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. میری سیاسی ملاقاتوں پر پابندی ہے اور صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں بند ہیں. تو نہ ملیں آپ. بیرسٹر سیف ملنے آتے ہیں، کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ خفیہ ملاقات گنڈا صاحب بھی کراتے ہیں، تو نہ ملیں. یہ تو ان کا ہے حصہ، ان کی ذات تک کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب اگلا یہ کر رہی ہے ریاست اسٹیبلشمنٹ بقول ان کے. اب جو پارٹی عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے اس میں عمران خان صاحب پھٹ پڑے ہوئے ہیں، مکمل طور پر بلاسٹ کر گئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز رکھے. مجھے فی الحال تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. یہ ہے وہ بات. ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ مت لوگوں کو بار بار اسلام آباد لے کر جاؤ، یہ لوگ تھک جاتے ہیں، نہیں نکلیں گے. اب وہ کہہ رہے لوگ نہیں نکل رہے، مومنٹم نظر نہیں آ رہا، لوگ نہیں نکلیں گے. آپ کر کے دیکھ لیں، نہیں نکلیں گے لوگ. میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے. 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو ووٹ دیے، اس کے بعد سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے. اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے. یہ مایوسی کی انتہا ہے. بار بار وہ آن کر رہے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے پی ٹی آئی کے رہنما تحریک چلانے کے لیے. اس سے بڑی کسی لیڈر کے لیے مطلب وہ مقام نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اس کے لیے پبلک میں جائے تحریک چلائے. پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا، یہ دھمکی بار بار دے رہے ہیں. میں اپنی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہوں. ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا. 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے جیسے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے. ہمیں عدالت کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک و قوم کی بقا ممکن ہی نہیں. اب یہ ہے عمران خان صاحب وہ لڑائی جو لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر اور جیل کے اندر سے بیٹھ کر، اور پارٹی کے لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر عمران خان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں عمران خان صاحب کا. ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں اڈیالہ کے غفور انجم صاحب وہ بن گئے. ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے غفور انجم جب سے آیا تب سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا نام مت بھولنا، یاد رکھنا اس کو. علیمہ خانم کہہ رہی تھی، نورین خان بھی یہی کہہ رہی تھی اور عظمیٰ خان بھی کہ نام بار بار غفور انجم نام ہے اس کا، مت بھولنا اس کا نام، اور اس کو حساب دینا ہوگا. بددعائیں بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ حساب کی بات. تو یہ ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے اپنے لوگوں کو یہ کہنا کہ جی اب اس کو پیچھے پڑ جاؤ، اس کو ٹارگٹ کرو. کوئی جج فیصلہ سناتا ہے، دلاور خان نے فیصلہ سنایا، دلاور خان کا نام آ گیا. اس سے پہلے جس جج نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے 15 مارچ والے، اس کے خلاف اس کے پیچھے پڑ گئے. تو جج مقدمات چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بچے تک محفوظ نہیں ہیں ان کے شر سے. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو پریشر میں ڈالو تاکہ اس سے پہلے والے جیل سپرنٹینڈنٹ تھے جو عمران خان صاحب کو مہمان کی طرح رکھے ہوئے تھے اسی طرح یہ بھی رکھے. تو اب ٹارگٹ ان کا بن گیا ہے یہ جو یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ بن گئے ان کا ٹارگٹ. اگلی بات جو علیمہ خان نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کے بیٹے آئیں گے اور ان کا شیڈیول ہم نہیں بتا سکتے. وہ آئیں گے، اپنے باپ سے ملاقات کریں گے، جب تک رہنا چاہیں گے رہیں گے، لیکن آنے سے پہلے وہ کہتی ہے کہ جنہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے وکلا جائیں گے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے احکامات لیں گے تاکہ حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے ملاقات نہ کروانے کا. یا پھر دوسری ایک گارنٹی بھی وہ لینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ آئیں اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے.
تو یہ وہی نا تحریکیں ملاقات تو خیر عدالتی احکامات ان کا رائٹ ہے، اگر وہ آتے ہیں، اگر ان کو کوئی ملاقات نہیں کرنے دیتا تو پھر عدالت میں جائے، عدالت بھی یہی کہے گی نا، حکومت تو کہہ چکی ہے کہ جی آئیں آ کر ملاقات کریں، باپ سے ملاقات کرنے دیں گے، تحریک چلاتے تحریک چلائیں، سیاسی ایکٹیویٹی کریں، لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو ہم گرفتار کریں گے۔ تو یہ مطلب یہ پرانا ان کو ریلیف ملتا رہا ہے نا، کہ ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں جو سوچا ہی نہیں جا رہا تھا، تو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ مقدمہ جو سوچا جا سکتا ہے اس میں بھی ضمانت دے دے، ضمانت دے دی ہم نے، جو جرم کیا اس میں بھی ضمانت، جو کر سکتے اس میں بھی ضمانت، جو سوچ سکتے اس میں بھی ضمانت، مطلب طرح طرح کی۔ تو اس طرح کا یہ چاہتے ہیں ریلیف کہ جی وہ پہلے عدالت جائیں، بھی وہ بچوں کے اوپر نہ اریسٹ وارنٹ ہے، نہ وہ مطلوب ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے لابنگ شاپنگ کر کے صدر ٹرمپ سے مل کے پاکستان آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اوکے، آ جائیں، ان کا ملک ہے، لیکن یہ عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ جو اختلافات کی بات ہے، اب وہ ایک ولاگ کیا تھا شہباز گل نے، وہ جو کوہستان اسکینڈل ہے اس میں انہوں نے رگڑ دیا تھا جو اس میں ملزم ہے اعظم سواتی، کیونکہ ان کا نام بار بار آ رہا ہے کہ انہوں نے چند کروڑ کا گھر جو ہے وہ پتہ نہیں 66 کروڑ میں بیچ دیا، تو اس پر اعظم سواتی نے ایک لمبا چوڑا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے۔ میں اس میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گھر کا بھیدی ہے اور لنکا ڈھا دی اس نے، آستین کا سانپ ہے شہباز گل۔ اور نعیم الحق کی وفات کے بعد یہ جب عمران خان کے قریب ہوا تو چیف اسٹاف لگا تھا نا، چیف آف اسٹاف، تو اس نے عمران خان کے وہ راز وہ باتیں ایجنسیوں کو بتائی ہیں جو عمران خان کے فرشتوں تک کو پتہ نہیں تھی، اور یہ مخبر ہے، یہ جاسوس ہے، تو طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے الزامات۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ویڈیوز لے کر آئیں ایک دوسرے کی، کوئی تصویریں لے کر آئیں، کوئی آڈیوز لے کر آئیں، کیا کیا کہانیاں نہیں ہوں گی ان کی ایک دوسرے کے خلاف۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جی گندے کپڑے چوراہے پہ نہیں دھوتے، تو یہ گندے کپڑے جا کر چوراہے پہ، بیچ چوراہے دھوئیں گے ایک دوسرے کے، ننگا کریں گے ایک دوسرے کو، جو نظر آ رہا ہے مجھے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں کھیل چل رہا ہوتا تھا نا، کون کیا کر رہا ہے، کون کس کو لا رہا ہے، کون کس، مطلب کیا ہو رہا تھا، وہ ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار وزیر اعظم ہاؤس تھا، یا مطلب تو اس طرح کی حرکتیں، پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے نکلے گا، کیا کیا سامنے آئے گا۔ اچھا جی، جو کرنل صاحب تھے جو ڈی ایچ اے فیز 5 میں 2 روز پہلے اپنا نالا بھیپر جانے سے ان کی گاڑی چلی گئی تھی نالے میں، بیٹی بھی سنبھرا تھی ان کی 2 روز تک تلاش جاری رہی۔ ابھی رپورٹ آ رہی ہے، ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ان کی لاش کرنل قاضی اسحاق صاحب کی تو لاش مل گئی ہے، لیکن ان کی صاحبزادی کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ سلامت ہو، کہ مل جائے زندہ حالت میں، لیکن بہرحال یہ جو مونسون ہے بہت برے سانحات جو ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ ظاہر ہے پوری قوم اس میں جو حادثہ ہوا تھا، کیونکہ اب تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز ویڈیو بن جاتی ہے نا، پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، جب ویڈیو بن جاتی ہے، جب لوگ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سوات کا منظر تھا کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، یا یہ والا منظر ہے کہ وہ ڈوب رہے ہیں اور کوئی بے یار و مددگار کوئی مدد نہیں کر سکتا، سب بے بس کھڑے ہو کر یا دیکھ رہے تھے یا تصویریں بنا رہے تھے۔ اچھا جی، صدر ٹرمپ نے حسب معمول ایک وارننگ دے دی ہے گوگل کو بھی اور مائکروسافٹ کو بھی اور دوسری کمپنیوں کو۔ ان کو کہا کہ جی یہ انڈیا میں والوں کو، انڈین شہریوں کو آپ نے نوکری نہیں دینی، چائنا میں بھی نہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جی یہ اپنا آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پر فیکٹریاں لگاتے ہیں یا یہاں پر ان کو ملازمتیں دیتے اور اپنا ٹیکس وغیرہ بھی نہیں دیتے آپ لوگ، تو لہٰذا آپ یہ بند کر دو فیکٹریاں وہاں سے وائنڈ اپ کر کے، کیا کر امریکہ میں لگاؤ۔ تو ٹرمپ بڑے عرصے سے انڈیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اب وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے انڈیا سے وہ تو سامنے آ جائے گا، کبھی ٹیرف کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، لیکن ابھی نئی جو اس کی دھمکی ہے کہ جی انڈین جو آپ کے پاس کام کریں بے روزگار کر لو ان کو۔ حالانکہ جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اور یہ جو گوگل اور مائکروسافٹ، یہاں پر بڑی تعداد میں انڈین ہیں، ان کے سی اوز تک انڈین رہتے ہیں، تو یہ بڑا دھچکا ہوگا اگر ٹرمپ کی دھمکی کام کر جاتی ہے بھارت کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔